السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل دل مسلم۔ آج زندگی جینے کے فن کی سیریز میں ایک نئے ٹاپک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کا نام ہے بھلائی کرو، یعنی آسانی فراہم کرو اور تنگی میں نہ ڈالو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی فراہم کرو، تنگی میں نہ ڈالو۔ ماں باپ بچوں پر، شوہر بیوی ایک دوسرے پر، ساس بہو ایک دوسرے پر، مالک نوکر پر، اور انسان خود اپنے آپ پر اور دوسروں پر آسانی کرے، تنگی نہ کرے۔ دوسروں کو تنگ کرنے والے کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ دوسروں کو کیسے تنگ کریں، اور اسی وجہ سے وہ سکون سے نہیں رہ پاتے۔ یہ غلط سوچ دماغ سے نکال دیں کہ کسی کو آسانی دیں گے تو وہ کاہل ہو جائے گا اور آسانی کا غلط فائدہ اٹھائے گا۔ ہم کسی کاہل کو تنگ کر کے اسے محرک نہیں بنا سکتے۔ خود پر اور دوسروں پر آسانی کر کے دیکھیں، زندگی کتنی آسان لگے گی۔ بہت سے لوگوں کا اچھا خاصا کاروبار ہوتا ہے، انکم بھی اچھی ہوتی ہے، مگر بے وجہ خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، پھر سود اور بیاج کے چکر میں پھنس کر پورے پریوار کی زندگی کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھی خاصی مال و دولت ہونے کے باوجود کنجوسی کر کے اپنی اور اپنے پریوار کی زندگی کو تنگ کر لیتے ہیں۔ یقیناً فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کنجوسی کر کے پیسہ بچاتے تو ہیں، لیکن پھر اسے دوگنا کرنے کے چکر میں سارا پیسہ ڈبا دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیائی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کرے گا تو اللہ اس کی قیامت کے دن کی مصیبت میں سے ایک مصیبت دور کرے گا، اور کسی تنگ دست پریشان حال پر دنیا میں آسانی کرے گا، اللہ اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی کرے گا، اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی اس کے عیب چھپائے گا، تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف بڑی بڑی نیکیاں ہی پسند نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی بھلائیوں سے بھی خوب محبت کرتا ہے۔ کئی بار تو چھوٹی چھوٹی بھلائیاں بڑی بڑی نیکیوں سے بڑھ جاتی ہیں، اور اللہ اس کے بدلے کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیا یہ اچھی بات نہیں کہ ہم سے بہت لوگوں کو فائدہ پہنچے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت میں مدد کرتا رہے تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے دوسروں پر تنگی کرنے سے بچنا چاہیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، اور اگر تنگی کرنی بھی پڑے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یاد رکھیے، ہمارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا ہم اس کے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اکساتے رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ بھلائی کا بدلہ بھلا ہی ملتا ہے، بس اس بدلے والی بھلائی کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور میرے مرحوم والدین کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام مرحومین کی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔